ہم نے اس سفر میں حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ ان کی شادی تک ہم جا چکے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ کا وصال ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنی والدہ کے ہاں تشریف لا چکے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے جو اس کا ظرف تھا اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ جس کا جتنا ظرف ہے یا جو جس کے اندر ہے اس نے اس کو ظاہر کیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہر ایک نے اپنا اپنا پیش کرنے کا انداز ہے۔ سیرت کے اوپر کسی کا جی چاہا کہ میں ایسے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کروں، ایسے آپ کی سیرت لکھوں کہ اس میں کوئی نقطے والا لفظ نہ ہو، اس میں کوئی نقطے والا لفظ نہ ہو۔ اور وہ کتاب پھر لکھی گئی اور پھر وہ دنیا نے دیکھی کہ محبت کرنے والوں نے اپنے محبوب کا تذکرہ یوں بھی فرمایا۔ وہ کراچی کے عالم دین ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی سیرت کے اوپر، جس میں ایک بھی نقطہ نہیں۔ میں کل انشاءاللہ اس دکھاؤں گا آپ کو۔ پھر اس سے آگے چلیں تو ایسے محبت کرنے والے بھی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بھی ایسی لکھی ہے کہ جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر اس طرح لکھنی، اس کا مفہومی ترجمہ اس طرح لکھنا کہ اس میں کوئی لفظ نہ ہو۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک لفظ کا متبادل تلاش کرنے کے لیے مجھے 22 دن لگ گئے کہ اس لفظ کا متبادل جس کے اوپر نقطہ نہ ہو۔ صحیح کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بلا شبہ کہ انسان کو محبت جو ہوتی ہے نا، کسی بھی شے کی محبت جو ہوتی ہے وہ اسے بہرا کر دیتی ہے، وہ اسے اندھا کر دیتی ہے۔ جس سے محبت انسان کرتا ہے پھر نہ اس کے عیب دیکھتا ہے نہ اس کی برائیاں سنتا ہے، بس اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو محبوب ایسا ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو، ایسا محبوب جس میں کوئی عیب نہ ہو، پھر اس کی محبت میں انسان اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت میں وارفتگی عطا فرمائے۔ اچھا، لکھنے والوں نے اپنے انداز سے لکھا۔ میں مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک پورا صفحہ ہے آپ کی ولادت کے اوپر، ایسے الفاظ ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہتے ہیں رات لیلۃ القدر بن کے سنوری، ایک ایک جملے پہ غور کیجیے گا۔ رات لیلۃ القدر بن کے سنوری اور خیر من الف شہر کی بانسری بجاتی ہوئی ساری دنیا میں پھیل گئی۔ موکلان شب قدر نے من کل امر سلام کی سیجیں بچھائیں، اور ملائکان ملأ الاعلیٰ نے تنزل الملائکۃ والروح اس کی شہنائیاں بجائیں۔ حوریں بِإِذْنِ ربہم کے پروانے ہاتھوں میں لے کر فردوس سے چل کھڑی ہوئیں، اور ہیا حتی مطلع الفجر کی میعادی اجازت نے فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی رخصت دے دی۔ تارے نکلے اور طلوع مہتاب سے پہلے عروس کائنات کی مانگ میں موتی بھر کر غائب ہو گئے۔ چاند نکلا اور اس نے فضائے عالم کو اپنی نورانی سفید چادر سے ڈھک دیا، اور پھر کارخانہ قدرت کسی مقدس مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے رات کے بعد اور صبح سے پہلے بالکل خاموش ہو گیا۔ یہ وہ معاملات تھے۔ کہتے ہیں نور کے تڑکے نور علی نور کی نورانی آوازوں کے ساتھ دست قدرت نے دامن کائنات پر وہ لال با بہار رکھ دیا جس کے ایک سرسری جلوے سے دنیا بھر کے ظلمت کدے منور اور روشن ہو گئے۔
پورا 2 صفحے پورے، اور ایسے ادبی موتی انہوں نے بکھیرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ اور علامہ ابن کثیر نے لکھا، بہت کمال کا جملہ ہے، اور یہ ایسے جملے ہیں کہ انہیں موتیوں میں پرویا جائے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ فالرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم الدین هو الامام الاعظم، هو الامام الاعظم لو وجد فی ای عصر وجد لکان هو الواجب۔ کہا کہ وہ ایسی ہستی ہیں، وہ کسی بھی زمانے میں ہوتے تو ان کی اطاعت کرنا واجب ہوتی، اور کسی بھی زمانے میں ہوتے سارے انبیاء سے برتر ہوتے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور میں تورات کے وہ حوالے آپ کو رات کے درس میں دے چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بشارت، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نوید قرآن کریم نے ذکر کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں اپنے بعد ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ اپنا فرمان، آپ یہ دیکھیں ایک ہستی دنیا میں آئی نہیں ہے، اور اس ہستی کے دنیا میں آنے سے پہلے نبی، اپنے وقت کا نبی، اور اپنے لوگوں کو فرمائے کیسا مبارک دن ہوگا جب وہ اس دنیا میں آئیں گے، کیسا مبارک دن ہوگا جب وہ اس دنیا میں آئیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں اے لفظ جو انہوں نے کہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تمہارے ساتھ ہو، میں یہ انجیل کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، انجیل برناباس کے، اے محمد خدا تمہارے ساتھ ہو اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے، کیونکہ میں یہ مرتبہ بھی پا لوں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی ایک مقدس ہستی ہو جاؤں گا، جس کے جوتی کے تسمے باندھنے کیا تمنا اور خواہش اور اظہار ایک وقت کا نبی اپنے امتیوں میں فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کا امتی بنا دے۔ اور پھر کہا کہ کیسا مبارک وقت ہوگا۔ دیکھیں 16ویں صدی میں سید قاضی عبد الدائم دائم نے لکھا کہ 16ویں صدی میں انجیل برناباس کا ایک نسخہ تھا جو کسی لائبریری میں پڑا تھا، کہتے ہیں کہ 18ویں صدی میں وہ کسی نے اس کی لائبریری سے چرا لیا، 18ویں صدی میں وہ نسخہ انجیل کا کسی نے چرایا۔ اب چراتے ہوئے یہ جو نسخہ تھا یہ ویانا کی امپیریل لائبریری میں پہنچا، پوری اس کی تاریخ محفوظ ہے۔ یہ نسخہ تھا اطالوی زبان میں، اب اطالوی زبان میں رہتا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلنا تھا، آکسفورڈ والوں کو اس کا ترجمہ کرنے کا شوق ہوا، تو کہتے ہیں کہ آکسفورڈ والوں نے 1907 میں اس کا انگریزی ترجمہ چھاپ دیا انجیل برناباس کا۔ اب جب 1907 میں یہ انگریزی چھپ گیا اور عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ تو ساری ہماری بنی بنائی عمارت ساری گر گئی، اس انجیل کے نسخے میں، یعنی 4 انجیلیں تو پہلے موجود ہیں دنیا میں، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوکس کی انجیل، مرکز کی انجیل، 5ویں برناباس کی انجیل جو 16ویں صدی سے دریافت ہوئی، 18ویں میں پھر منظر عام پر آئی، اور پھر 1907 میں اس کا جب انگریزی ترجمہ چھپا تو فوٹو اسٹیٹ مشین اس دور میں شروع تھی، تو انہوں نے کوشش تو بہت کی کہ اس کو چھپا لیا جائے، لیکن اس کے نسخے عام ہو گئے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیسا مبارک وقت ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا، یقین جانو میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کی تعظیم کی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کی تعظیم کی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر کتنی شان والے ہو کہ وہ یہ تمنا کریں، تو پھر بتائیے میری اور آپ کی تو خوشی کا عالم ہی دیدنی ہونا چاہیے۔ پھر آتے ہیں آپ کے والدے، آپ کے جد امجد میں جناب کعب، جن کا ہم نے تذکرہ پہلے پڑھا تھا، روایات میں آتا ہے وہ لوگوں کو جمع کرتے اور قصیدہ پڑھتے،
اور اس قصیدے کے اشعار کیا ہیں؟ علی غفلۃ یأتی النبی محمد فیخبر اخبارا صدوق خبیرها۔ حضور کی اس دنیا میں تشریف لانے سے 550 سال 560 سال پہلے کہتے ہیں لوگوں، جب لوگ یاد الہی سے غافل ہو جائیں گے تو وہ نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگوں کو بہت سی خبریں سنائے گا، سچا ہوگا اور باخبر ہوگا۔ پھر کہا یا لیتنی شاہد فحوا دعوتہ حین العشیرت تبغی الحق خذلانا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب لوگ ان کو جھٹلائیں گے، کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب وہ حق کی طرف بلائیں گے اور لوگ ان کا انکار کریں گے۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا، جناب عبد المطلب نے خواب یہ دیکھا کہ ایک نورانی درخت ہے جو زمین سے ہوگا اور اس کی چوٹی آسمان کی چوٹی تک وہ پہنچ گیا اور اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ اتنا بڑا درخت کہ زمین سے نکلا آسمان تک اس کی بلندی اور اس کی شاخیں مشرق و مغرب تک۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اتنا منور نورانی درخت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کوئی شے نہیں دیکھی۔ اور پھر سارا عرب و عجم اس کے سامنے جھک گیا۔ میں نے قریش کے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اس کی ٹہنیوں سے لٹک گئے اور کچھ کو دیکھا جو اس کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ میں بڑا گھبرایا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے صبح معبر کے ساتھ جا کے خواب سنایا۔ جب میں نے یہ خواب سنایا تو اس کا رنگ بدلا اور اس نے کہا لئن صدقت رؤیاک، اے عبد المطلب اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسل سے ایک ایسی ہستی کو اس دنیا میں لائے گا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور ساری دنیا اس کے آگے جھکے گی۔ ایسی ہستی، انتظار ہے سب کو۔ اور اس انتظار میں تاریخ عرب میں کئی لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے کہ شاید ہمارا بیٹا اس نصیبے کو پا لے، لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہے مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف بھی لے آئے۔ اس قدر آپ کے آنے کا فرحت اور سرور کا معاملہ کہ مجھے اس کا احساس تک نہیں ہوا جو خواتین کو ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے شکم میں تھے تو مجھے آواز آئی کہ جب یہ اس دنیا میں آئے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ اور جب آپ تشریف لائے تو پھر کہا قولی اذا وضعتہ، اسے زمین پر اسے جب آپ لے آئیں تو یہ دعا مانگیے گا۔ سیدہ آمنہ کو یہ دعا کے الفاظ سارے اصحاب سیر نے نقل کیے، اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد ثم سمیہ محمدا۔ آپ یہ کہیں کہ میں اسے ہر حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ آپ یہ کہیں اور آپ نے اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد رکھا گیا تو پھر عرب میں ایک رواج تھا کہ جب بچہ رات کے وقت پیدا ہوتا، دن کی روشنی میں پیدا نہ ہوتا تو اس کو ہانڈی کے نیچے رکھا جاتا۔ تو جیسے ہی وہ معاملہ آپ کے ساتھ کیا گیا تو کہتے ہیں ہانڈی ہم نے رکھنی تھی، ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور پھر وہ الفاظ بڑے اہم ہیں، ثم وقع علی الارض متعمدا علی یدیہ۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے گھٹنے زمین پر لگائے، گھٹنے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کیسے، یہ کون سی باتیں ہیں، یہ ان کا کیسے ہم مان سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوتے ہی جب ان کی ماں آتی ہیں اور ان کی ماں کو لوگوں نے دیکھ کر کہا یا اے ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ، کہ نہ تیرا باپ ایسا ہے، وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں ایسی ہے، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے کہا مجھے کچھ نہ کہو، اس سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ابھی لے کر آ رہی ہیں، تو وہ کہنے لگے اس سے کیسے کلام کریں؟ اب وہ
کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا آتانی الکتاب۔ دنیا میں آنے والے اس بچے کو پتہ ہے کہ مجھے کتاب بھی ملی، کتاب کیا ہوتی ہے، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، وہ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ نبوت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں آ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لا کر اللہ کی حمد بیان کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ اچھا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں فَوَلَدْتُهُ نَظِيفًا، جب میں نے انہیں جنم دیا تو بالکل پاک صاف جنم دیا۔ اور پھر آگے چل کے اصحاب سیر نے لکھا کہ نہ آپ کی سنتیں کروانے کی حاجت پڑی۔ امام ابو نعیم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ناف بریدہ اور مختون کیے ہوئے اس دنیا میں بھیجے۔ اور جو پہلا کلام اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جلال ربی الرفیع اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، یہ پہلا کلام اللہ کے نبی نے فرمایا۔ سیدہ آمنہ نے جا کے بھیجا کہ جاؤ جا کے بتاؤ حضرت عبد المطلب کو کہ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب طواف کر رہے تھے اس وقت، اور پتہ چلا گھر تشریف لائے اور عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اٹھایا۔ جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی قد صاد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان حتی اراہ بالغ البنیان اعیذہ من شر ذی شنعان من حاسد مضطرب العنان۔ یہ وہ پہلی نعت ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کے دادا جان نے آپ کے بارے پڑھی، دنیا میں آنے کے بعد، ورنہ اس سے پہلے تو قصیدے کئی پڑھے گئے۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اشعار جو آپ کی شان میں کہے وہ آپ کے دادا جان نے کہے۔ فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پاک دامن بیٹا عطا فرمایا، جو جھولا جھولنے کے زمانے سے ہی تمام بچوں کا سردار لگتا، جو جھولا جھولنے کے زمانے سے ہی تمام بچوں کا سردار لگتا ہے، میں اس کو کعبۃ اللہ کی پناہ میں دیتا، اور یہاں تک کہ میں اسے جوانی میں پہنچتا ہوا دیکھ لوں، میں اس کے لیے پناہ مانگتا ہوں ہر بغض رکھنے والے سے اور ہر چلبل حاسد سے۔ اور پھر اس کے بعد ایران کا جو حاکم ہے اسے کسریٰ کہا جاتا ہے۔ جو عجائبات اس وقت دنیا میں دیکھے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، ایرانی بادشاہ کا جو محل ہے اس کے 14 کنگرے، محل کے 14 کنگرے گرے۔ بحیرہ تبریہ ایک دریا ہے، اس کا پانی کم ہو گیا۔ شام کی وادی میں ایک تھا معاملہ سماوا، وہ اس کا پانی رک گیا۔ 1000 سال سے پارسیوں کی آگ جل رہی تھی، وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ 14 کنگرے گر گئے۔ ادھر سے اطلاع ملی کہ 1000 سال سے مسلسل جلنے والی آگ بھی بجھ گئی۔ اطلاع ملی کہ وہ دریا بھی رک گیا، وہ دریا بھی خشک ہو گیا۔ بادشاہ پہلے سوچنے لگا کہ میں کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، پھر اس نے سب کو اکٹھا کر لیا، پورے مملکت کے وزیر، جرنیل، مشیر سب کو اکٹھا کیا اور سب کو بتایا کہ 1000 سال سے مسلسل جلنے والی آگ اچانک بجھ گئی۔ 1000 سال سے جل رہی تھی، مسلسل جل رہی تھی، بجھ گئی۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، وادی سماوا کا پانی بند ہو گیا، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا۔ یہ اطلاعات جب بادشاہ کو پہنچی تو وہ پریشان تھا۔ اب اس نے، اس زمانے میں کاہن تھے، اس نے پوچھا بتاؤ بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو جو بادشاہ کا جو کاہن تھا اس نے کہا میرا علم محدود ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ہاں ملک شام میں میرے ماموں رہتے ہیں، اگر ان تک میں پیغام پہنچایا جائے تو وہ اس بارے میں بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا خود جاؤ، خود شام جاؤ اور خود شام جا کے انہیں یہ بات بتاؤ اور اس کی تعبیر پوچھو۔ اب دیکھیے، جب یہ شام پہنچے
تو وہ جو کاہن تھا وہ مرنے کے قریب تھا، اس کا نام آتا ہے ستیح یا ستیح عربی زبان میں، اور جب اس تک یہ پہنچا تو اس نے کہا 14 کنگرے گرنے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری اس سلطنت ایران کے اب 14 حکمران رہ گئے ہیں، اس کے بعد پھر یہاں کی حکمرانی عرب میں پیدا ہونے والا شہزادہ کرے گا، اس کے لوگ کریں گے۔ اور پھر یہ جو 1000 سال سے جل رہی تھی آگ یہ بجھ گئی، اب کفر و شرک کو بجھانے والا، ختم کرنے والا دنیا میں آ چکا ہے۔ پھر ارباب سیرت نے ایک اور لکھا کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے کے سارے روزانہ رات کو جمع ہوتے اپنے بت کے پاس۔ اب جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے بت جو ہیں وہ زمین کے بل گرے ہوئے ہیں، سارے کے سارے بت زمین کے بل گرے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب اٹھا کے کھڑا کیا گیا پھر گر گئے، پھر اٹھایا پھر گر گئے، پھر اٹھایا تو آواز آئی تردّا لمولود اضاءت بنورہ جمیع فجاج الارض بالشرق والغرب۔ یہ اس ہستی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو دنیا میں آیا جس کے نور سے شرق و غرب اور زمین کے تمام راستے جگمگا اٹھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ وہ نور مجھ سے نکلا اور اس قدر روشنی ہوئی کہ میں نے شام کے محلات دیکھے، میں نے شام کے محلات دیکھے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ تھی جس کا نام تھا مر الزہران۔ کیا نام تھا؟ مر الزہران۔ وہاں ایک شامی راہب رہا کرتا تھا۔ یہ جو شامی راہب تھا اس کا نام تھا عیس، عین یا صاد، ایس نامی۔ ہم نے بحیرہ نامی راہب کا تو یاد ہے نا آپ کو، لیکن ایس کا بھی آج یاد کر لیں۔ یہ سال میں 1 مرتبہ نکلتا اور مکہ کے سارے لوگوں سے ملا کرتا، سال میں 1 مرتبہ، اور مکہ کے لوگوں سے جب ملتا تو کہتا یوشک ان یولد فیکم یا اہل مکہ، اے اہل مکہ ان قریب تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے سامنے عربوں کو بھی جھکنا پڑے گا، عجم کو بھی جھکنا پڑے گا، اور اس کے ظہور کا زمانہ قریب قریب ہی ہے۔ اس راہب نے کہا اس کے ظہور کا زمانہ اور اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ اب جب حضرت عبد المطلب کے ہاں رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے آئے، اس سے پہلے جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ جا کے ایس کے پاس جاتا اور ایس سے پوچھتا بھی میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، بتاؤ یہ وہ تو نہیں جس کی باتیں تم کیا کرتے ہو۔ جناب عبد المطلب بھی پہنچے، اب جب اس کے گرجے کے پاس پہنچے آواز دی تو وہ بھول گیا، اس نے اوپر سے ہی پوچھا، اس نے کہا جملے بڑے اہم ہیں، اس نے کہا کن اباہ فقد ولد ذلک المولود، اس کا باپ آپ کو ہی ہونا چاہیے۔ نیچے اترنا بھول گیا، اوپر سے ہی دیکھ کے کہا، اس نے کہا اے عبد المطلب اس بچے کا باپ آپ کو ہی ہونا چاہیے، آج وہ پیدا ہو چکا ہے، آج وہ پیدا ہو چکا ہے۔ میں بتایا کرتا تھا کہ وہ پیر کے دن، سوموار کے دن پیدا ہوگا، سوموار کے دن نبوت کا اعلان کرے گا اور سوموار کے دن ہی اس کا وصال ہوگا۔ تو وہ بچہ پیدا ہوا، نام کیا رکھا اس کا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے محمد نام رکھا۔ تو کہا، اب ایس نے کہا بھی 3 علامتیں تو مجھے پتہ تھی، وہ 3 علامتیں، پہلی علامت تھی ستارے کا طلوع ہونا، ستارے کا طلوع ہونا، اور دوسری علامت تھی بروز سوموار پیر پیدا ہونا، تیسری علامت تھی اس کا نام محمد ہونا۔ تو یہ ساری علامتیں پیدا ہو ظاہر ہو چکی ہیں، تو وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لا چکی ہے، وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لا چکی ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا حضرت عبد المطلب سے کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا، آپ نے یہ نام کیوں رکھا، اتنا عرب میں ایک عجیب سا اور سب سے الگ نام رکھنے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا میری خواہش ہے کہ آسمانوں کا خالق اس بچے کی تعریف کرے، میری خواہش ہے کہ آسمانوں کا خالق اس بچے کی اور زمین اس کی مدح کرے، مخلوق اس کی مدح کرے۔
خالق اس کی تعریف کرے، مخلوق اس کی مدح و ستائش کرے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ شیخ سعدی نے اسی لیے کہا تھا زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، کہ جب تک منہ میں زبان باقی ہے، قائم ہے، تب تک رسول اللہ علیہ السلام کی ثنا ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد 6 دن تک حضرت سیدہ آمنہ انہوں نے خود اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ کتنے دن تک؟ 6 دن تک۔ اس کے بعد چند دن تک حضرت سویبہ نے یہ خدمت سر انجام دی۔ کس نے پلایا پہلے سیدہ آمنہ نے پلایا 6 دن تک، اور اس کے بعد چند دن تک حضرت سویبہ نے کی۔ ان کے بارے میں ہم تفصیلی رات کے وقت درس جو ہے وہ سارا کا سارا کر چکے ہیں۔ یہاں سے آگے ہم اگلا اپنا سفر شروع کریں گے جب آپ کو لینے کے لیے حضرت حلیمہ مکہ معظمہ میں آئیں۔ اب آج جو ہم نے اس آخر نشست کے آخر میں جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس لفظ جو ہمارے ہاں رائج ہے، سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں جی عیدیں تو ہیں 2، آپ اس کو عید میلاد کہہ کر آپ شریعت میں اضافہ کرتے ہیں، اور میں یہ بات ببانگ دہل کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، عرصہ دراز سے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی مسالک ہیں وہ جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں، پہلے وہ اپنا بدعت سے خالی ہونا ثابت کریں۔ اگر ہماری محافل میلاد بدعت ہیں تو آپ کی سیرت کانفرنسز، میں نے فیس بک پر ان کے ایک پیج کے اوپر لکھا کہ بھئی کانفرنس کا اردو ترجمہ بتاؤ جس میں لوگ جمع ہوں تو اس کو محفل اور مجلس بھی کہا جاتا ہے، تو پھر ہم لفظ محفل پر اعتراض ہے۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ مجدہ اطال اللہ عمرہ سے ایک سوال ہوا اور بڑا کمال کا جواب دیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہم باہر گئے تو وہاں انہوں نے، کیونکہ مسجد ان کی تھی، انہوں نے کہا جی سیرت کا بیان ہوگا، میلاد کا بیان نہیں ہوگا، سیرت کا بیان ہوگا، میلاد کا بیان نہیں ہوگا۔ ان سب مولویوں کا جتنے میلاد کے مخالف ہیں، سعودی عرب میں قہبہ خانے کھلے، سینما کھلے، جوئے کے اڈے کھلے، منہ ٹوٹ جائے گا ان لوگوں کا، ان میں سے کسی لال رومال والے نے یا کسی نے اس پر کوئی بات کی ہو، کوئی ویڈیو کلپ بنا کے کسی نے کہا، وہاں سے ریال ملتے ہیں، وہاں کے ریالوں پہ پلتے ہیں، اور ادھر منہ اٹھا کے یہ اپنی زبانیں تان دراز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہاں لکھا ہے میلاد؟ اگر یہ میلاد نہیں لکھا تو آپ کی کانفرنسز لکھی ہیں، آپ اس کو پہلے ثابت کریں کہ وہ کانفرنسز جو آپ کرتے ہیں وہ جائز ہیں، وہ لکھی ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے سیرت پہ بیان ہوگا، اور وہ فیس بک کے اوپر پورا موجود ہے کلپ۔ انہوں نے کہا سیرت کسے کہتے ہیں؟ بایولوجی کو کہتے ہیں، آپ کی کسی کی بایوگرافی۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ بایوگرافی کو کہتے ہیں۔ سیرت میں کیا بیان ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہوگا، آپ کی شخصیت کا بیان ہوگا، دنیا میں آپ کب تشریف لائے اس کا بیان ہوگا، آپ کے بچپن کا، آپ کی جوانی کا، یہی بیان ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ تو آپ سیرت کہہ لو یا میلاد کہہ لو، بات تو وہی ہے، لیکن صرف ہمارے بغض میں جامع ترمذی کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ جامع ترمذی کی اس روایت کا نمبر ہے 3043 اور 3044، بڑی اہم روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی۔ ایک یہودیوں میں سے ایک شخص جو تھا، اس نے حضرت عمر بن خطاب سے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا یا امیر المؤمنین لو علینا انزلت هذه الآیہ، آپ پر آپ کے قرآن کریم میں یا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ایک آیت ایسی ہے کہ وہ آیت ہمیں ملتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کو عید کا دن بنا لیتے۔ ہم اس آیت کے نازل ہونے کو، نزول آیت کے دن کو کیا بناتے؟ عید کا دن۔ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کامل کر دیا۔
اپنی نعمت کو تمام کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے چن لیا، میں اس پر راضی ہو گیا۔ کہتا ہے لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ہم اس دن کو کیا بناتے؟ حضرت عمر نے کہا تجھے پتہ ہے؟ فرمایا انی لأعلم، مجھے پتہ ہے، میں خوب جانتا ہوں، ای یوم انزلت هذه الآیہ، کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فرمایا یہ آیت نازل ہوئی یوم عرفہ، جمعے کا دن، یوم عرفہ اور جمعے کا دن۔ کہا فقال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْن، یہ ہماری دو عیدوں کے دن آیت نازل ہوئی، فی یوم الجمعہ و یوم عرفہ، اس دن جمعے کا دن تھا وہ بھی ہماری، عرفہ کا دن تھا وہ بھی ہماری عید۔ اب امام راغب اصفہانی یہ مفردات قرآن کے حوالے سے جتنے بھی الفاظ مادے ہیں نا گرامر کے حوالے سے سب سے سر فہرست ان کا نام آتا ہے، اور امام راغب اصفہانی 502 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 502 ہجری۔ امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں مفردات میں لکھا، فرمایا کہ عید کا دن، عید کے دن پہ بحث ہو رہی ہے، کہتے ہیں عید کے دن کھانے پینے اور دوسرے معاملات سے لطف اندوز ہونے کے دن ہے، اس لیے ہر وہ دن جس میں کوئی شادمانی حاصل ہو اس پر عید کا لفظ بولا جانے لگا ہے۔ ہر وہ دن جس میں کوئی شادمانی حاصل ہو اس پر عید کا لفظ بولا جانے لگا۔ چنانچہ آیا مبارکہ دلیل کے طور پہ جب کہا گیا انزل علینا مائدۃ من السماء، کیا کہا؟ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے بھی اور جتنے ہم سے پہلے لوگ ہیں ان کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے بھی عید کا سامان بنے، ہم پر دسترخوان نازل فرما۔ تو کہتے ہیں تو اصل میں عید شادمانی کے دن کو کہتے ہیں۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ تو بھئی کیا رسول اللہ کی آمد سے بڑھ کے کوئی شادمانی کا دن ہے؟ دسترخوان کے اترنے کو اگر عید کا دن قرآن کریم بتائے تو دسترخوان کا اترنا اگر عید کا دن قرار ہو سکتا ہے تو پھر نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، امام الانبیاء کا دنیا میں آنے کا جو دن ہے وہ بھی عید ہو سکتا ہے، اس کو کہنے میں کوئی تو بات۔ اگر جمعے کا دن عید ہے، اگر جمعے کا دن عید ہے اور اس کو پھر ان سے سوال ہو بتاؤ عرفہ بھی عید، جمعہ بھی، تو پھر تمہاری دو عیدوں والا سلسلہ کہاں گیا؟ نظرۃ النعیم آپ کے سامنے، اور اس کے فرنٹ پہ لکھا ہوا ہے صالح بن عبداللہ بن حمید، امام و خطیب حرم مکی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، کہا انہو ولد فی الثانی عشر من شہر ربیع الاول من عام الفیل، آپ کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ 12۔ یہ سیرت کے سچے موتی نامی کتاب ہے جو اہل حدیثوں کے موجودہ اس وقت بہت اچھے محقق ہیں اور کمال کا لکھتے ہیں، امیر حمزہ، انہوں نے بھی لکھا آپ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اکثر کا کہنا ہے کہ آپ ربیع الاول کی 12ویں رات کو پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 12 کو۔ کب پیدا ہوئے؟ 12ویں رات کو پیدا ہوئے، 12 ہی ہوئی نا، آپ پیدا ہوئے 12 کو۔ پھر سیرت نبوی، یہ دارالسلام اہل حدیثوں کا ادارہ ہے، عرب کے عالم دین جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں یہ بات درج ہے کہ مشہور یہ ہے کہ آپ عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے حوالے دینے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے ہی گلی محلے کے لوگ اٹھ کے اعتراض کرتے، اور دیوبندیوں کے امام جو مفسر بھی ہیں مفتی محمد شفیع صاحب، انہوں نے ایک جملہ لکھا، میں بات مکمل کرتا ہوں۔ کیا یہ کہتے ہیں جی محمود پاشا فلکی، ماہر فلکیات، انہوں نے لگایا تھا حساب، وہ اس بندے کا حساب مان لیتے ہو لیکن جو صحیح سند سے قول چلا آ رہا ہے اس کو نہیں مانتے۔ محمود پاشا فلکی نے اپنے حساب سے لگا کے قول نکالا کہ جی آپ 9 کو پیدا ہوئے،
جبکہ روایات صحیحہ میں آپ کی ولادت کا دن کیا ہے؟ 12 ہے۔ اب مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا، جو ان کی سیرت کی جو کتابچہ ہے اس میں انہوں نے لکھا، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھنا ہو تو میں اسے دکھا دوں گا، اس میں انہوں نے لکھا کہ کہاں اس بندے کی تحقیق اور کہاں صدیوں سے چلتا ہوا قول، اس کے مقابلے میں محمود پاشا فلکی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں، اور کہا اس پر تو بعض نے جمہور کا اتفاق لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 12 کو ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزو، معاملہ تو پھر سارا ختم ہو گیا کہ آپ کیا آپ کی آمد کے دن کو عید کہنا بھی، بھئی آپ اگر آج عام بندے سے ملتے ہیں، کوئی بڑا دوست آپ کو سالوں بعد ملتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میری عید ہوگی۔ کوئی اس پہ فتویٰ لگاتا؟ ہم اس کو شرعی عید تو قرار نہیں دیتے، شرعی طور پر تو 2 عیدیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اپنے مجمع عام میں بیٹھ کے کہتے ہیں بھئی دیکھو بھئی ہم نے تو کئی جگہوں پہ عید میلاد کی نماز بھی ہوتے ہوئے دیکھی، آپ نے کہیں دیکھی ہے؟ کس قدر بہتان باندھتے ہیں، اور اپنے مجمع میں اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس بات سے ڈر جاتے ہیں۔ تھوڑا سا تحقیق کرو، کنویں کے مینڈک نہ بنو، کنویں سے باہر نکل کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے دریا کی وسعت کا، سمندر کی وسعت کا تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت و عظمت ہم سب کے دل میں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو وہ محبت نصیب فرمائے، آپ کا ادب نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔